اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد، اللہ تعالیٰ کا وجود، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دیکھیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، اور مخلوق بڑی عظمت والی ہو، بڑی عزت والی ہو، پھر بھی ازل سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات پیدا نہ کرے تو کسی کو وجود نہیں مل سکتا۔ تو ہر چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہیں، کسی کے باپ ہیں نہ بیٹے۔ کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، کل جہان کے خالق اور مالک ہیں۔ ایک ہے توحید فی الذات، ایک ہے توحید فی الاسماء، ایک ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہیں۔ توحید فی الاسماء، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں، اپنے ناموں میں یکتا ہیں۔ نہ ہی ذات میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ ہی صفات میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ ہی اسماء اور ناموں میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے بھی نہیں۔ باپ ہونے سے بھی پاک ہیں، بیٹا ہونے سے بھی پاک ہیں، ماں ہونے سے بھی پاک ہیں اور اولاد ہونے سے بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ پوری کائنات کے خالق اور مالک تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب کوئی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ صمد ہیں، جو دلیل ہے اللہ کے قدیم ہونے کی۔ صمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم قدیم نہ مانیں، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی چیز کے محتاج تھے، کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ہٹی، اللہ کو وجود ملا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ تب بھی تھے۔ کل من علیہا فان، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، کوئی چیز اس کی قدرت میں حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں رکاوٹ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہیں اور کوئی چیز حائل ہو جائے اور وہ کام نہ کرنے دے۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی بھی نہیں کہ اللہ چاہیں کہ یہ کام نہ ہو لیکن وہ چیز اس کام کو کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قدیر ہیں اور قدیر علی کل شیء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وجود دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا وجود مٹانا چاہیں کوئی اس کو وجود دے نہیں سکتا، برقرار رکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے خیر کا فیصلہ ہو، اس خیر کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے ضرر کا فیصلہ ہو، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام
اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفت کلام کے ساتھ متصف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، اللہ تعالیٰ کلام والے ہیں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنی کلام کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے، ہمیشہ سے، یعنی جب کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی اللہ کی صفت کلام تب بھی تھی، جب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام تب بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام یہ قدیم ہے، اللہ کی صفت کلام قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، بلکہ وہ کلام نفسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح نہیں جس طرح ہمارا کلام ہے۔ ہم اس وقت بولتے ہیں جب چند حروف ہوں، پھر حروف ایک لفظ بنائیں، لفظ حروف سے مرکب ہو، پھر وہ لفظ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی طرح نہیں۔ ایک وہ کلام ہے جو قرآن کریم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو کلام نفسی ہے ہم تک پہنچانے کے لیے الفاظ اور حروف کے غلاف کے اندر بند ہو کر آیا ہے۔ اللہ کا کلام وہ کلام الفاظ اور حروف والا نہیں، اللہ کا کلام نفسی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی باقی صفات کی طرح قدیم ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ ہیں تب سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ہے۔ جب سے کا معنی کہ ہمیشہ سے اللہ ہیں، تو اللہ کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا کبھی نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیس کمثلہ شیء ہیں، لیکن مثال کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، تو بس اوقات سمجھانا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک شخص قرآن کا قاری ہے، وہ خاموش ہے، تکلم نہیں کر رہا، لیکن اس کے دل و دماغ میں قرآن کریم موجود ہے، تجوید کے ساتھ موجود ہے، وہ ہے قراءت۔ اب وہ قاری صاحب قرآن پڑھیں تب بھی قاری ہیں، قرآن نہ پڑھیں وہ تب بھی قاری ہیں، تو خاموش رہیں تب بھی وہ صفت قراءت کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ تکلم نہ فرمائیں وہ تب بھی کلام والے ہیں، تکلم فرمائیں وہ تب بھی کلام والے ہیں۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا وجود اور ایک ہے صفت کلام کا ظہور۔ صفت کلام کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہاں صفت کلام کا ظہور تب ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کے ساتھ تکلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام جسے کلام نفسی بھی کہتے ہیں وہ نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی الفاظ اور حروف سے مرکب ہے۔ یہی بات میں نے پہلے سمجھائی، یہی بات دوبارہ وضاحت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق ہے نہ اللہ کی صفات مخلوق ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی ذات پیدا شدہ نہیں، یعنی پہلے نہ ہو اور بعد میں پیدا ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح نہیں کہ پہلے نہیں تھی اور بعد میں پیدا ہوئی تو ان کو مخلوق کہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نفسی ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی سمجھائی ہے کہ جس طرح قاری خاموش ہو اس کے اندر قرات موجود ہوتی ہے اور وہ کلام نفسی ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام وہ بھی کلام نفسی ہے،
جب اللہ تعالیٰ کسی سے تکلم فرماتے ہیں تو پھر اس کلام نفسی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے، اور اس میں جھوٹ ہونے کا گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صدق، صداقت اور سچائی کے خالق ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں ان کا کلام کتنا سچا ہوگا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم و گمان بھی نہیں، جھوٹ کا تصور بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام ہے وہ سچا ہے۔ سچا ہونے کا معنی کہ واقع کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات فرمائے جو نہ ہو، یا ایسی بات فرمائے جو نہ ہو سکے، قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقع کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عموم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ مؤمنین جنت میں اور کفار جہنم میں جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مؤمنین کو ہمیشہ جہنم میں اور کفار کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، اسے عموم قدرت کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کرتے نہیں، اسے تنزیہ باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہم عموم قدرت باری تعالیٰ اور تنزیہ باری تعالیٰ دونوں کے قائل ہیں۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ اسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کافر جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فیصلے کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ مومن اگر بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہے عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اب لوگ دھوکہ دینے کے لیے اس کا عنوان یہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت امکان کذب کے قائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہیں تو کافروں کو جنت میں بھیج دیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر وہ چاہیں تو بھیج سکتے بھی ہیں، تو اس کا معنی کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، امکان کذب ہے؟ یہ بات نہایت گھٹیا اور نہایت غلط قسم کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کافر جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کفار کو جنت میں بھیج دیں، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھیجیں گے نہیں۔ اسے کہتے ہیں تنزیہ باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہیں، یہ ہے عموم قدرت، لیکن اپنے فیصلوں کو بدلیں گے نہیں، یہ ہے تنزیہ باری تعالیٰ۔ اصل عنوان تھا عموم قدرت باری تعالیٰ اور تنزیہ باری تعالیٰ، لیکن اہل سنت کی ضد میں لوگوں نے عنوان اختیار کر دیا امکان کذب۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے، یہ عنوان ہمارا نہیں، یہ ہمارے اوپر عنوان کو تھوپا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں اور بدلیں گے بھی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بننے کے لائق نہیں، کیونکہ کسی میں ایسی طاقت اور قدرت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق یعنی عبادت کے حقدار اللہ ہی ہیں، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جو معبود میں قدرت اور طاقت ہونی چاہیے وہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قدرت اور طاقت نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جا سکے۔ اولاد صرف اللہ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، موت صرف اللہ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، رزق جس کو جتنا چاہیں اللہ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، راحت اور تکلیف اللہ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم، خاص مکان اور خاص جہت کے محتاج نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن کسی خاص مکان میں نہیں۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، لیکن کسی خاص مکان کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن بغیر جسم کے موجود ہیں۔ جس طرح قرآن کریم آپ کے دماغ میں محفوظ ہے لیکن جسم کے بغیر محفوظ ہے، جس طرح مبارک ماہ رمضان والا، اس میں رمضان موجود ہے لیکن بغیر جسم کے موجود ہے، روشنی موجود ہے لیکن بغیر جسم کے موجود ہے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ تو لا مثال ہے، لیس کمثلہ شیء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں نہ جسم کے محتاج، نہ مکان کے محتاج اور نہ ہی کسی خاص جہت کے محتاج کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہوں صرف عرش پر اور کہیں نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش، فرش، زمین، سما، خلا، فضا ہر جگہ پہ موجود ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے موجود بلا مکان ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں وہ صفات محمودہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں صفات حمیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ صفات کمالیہ ہیں۔ اللہ کی ذات سبحان ہے، پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایک ایسی صفت نہیں جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، جس میں کمزوری ہو، جس میں خامی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اچھی، لائق حمد، تعریف والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عمدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، محکمات، متشابہات۔ پھر صفات محکمات وہ صفات ہیں جس کا معنی بالکل ظاہر اور واضح ہو۔ صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف نہ ہو سکیں، انہیں الصفات بھی کہتے ہیں۔ جیسے حیات، اس کی ضد ہے موت، علم، اس کی ضد ہے جہل، قدرت، اس کی ضد ہے عجز، ارادہ، اس کی ضد ہے عدم ارادہ، سمع، اس کی ضد ہے بصر، اس کی ضد ہے عمی، کلام، اس کی ضد ہے بکم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں، صفات محکمات، صفات متشابہات۔ محکمات کی دو قسمیں، صفات ذاتیہ،
صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ کی 7 قسمیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام. یہ اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں. صفات ذاتیہ جس صفات کے ساتھ اللہ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہوں. مثلا حیات اللہ کی صفت ہے، اس کی ضد ہے موت. اللہ حی تو ہیں، میت تو نہیں ہو سکتے. علم اس کی ضد ہے جہل. اللہ تعالیٰ علیم تو ہیں، الیاذ باللہ جاہل نہیں ہو سکتے. قدرت اس کی ضد ہے عجز. اللہ تعالیٰ قادر تو ہیں، عاجز نہیں ہو سکتے. ارادہ اس کی ضد ہے عدم ارادہ. اللہ تعالیٰ ارادہ تو فرماتے ہیں، ارادہ نہ فرمائیں یہ نہیں ہو سکتا. سمع سننا اس کی ضد ہے سمع بہرا ہونا. اللہ تعالیٰ سمیع تو ہیں کہ سنتے ہیں، یہ نہیں کہ الیاذ باللہ بہرے ہو نہ سنیں. بصر دیکھنا اس کی ضد عمی نبینا. اللہ تعالیٰ بصیر تو ہیں، دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا الیاذ باللہ نبینے بھی ہوں. کلام تکلم کرنا اس کی ضد بکمن گنگا ہونا. الیاذ باللہ اللہ کی ذات کلام تو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کلام پر قادر نہ ہوں، بکمن ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں. صفات فعلیہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکیں، لیکن اس کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہو. جیسے احیاء اس کی ضد ہے اماتتن. احدا اس کی ضد ہے اضلال. اعزاز اس کی ضد ہے اضلال وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اماتتن کی صفت کے ساتھ موصوف ہیں، لیکن اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ موت مخلوقات پر آئے گی. اسی طرح اضلال اور اضلال وغیرہ کہ گمراہی اور ذلت کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ. صفات فعلیہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں. مثلا اللہ محیی زندہ کرنے والے ہیں، اس کی ضد ممیتن اللہ تعالیٰ مارنے والے بھی ہیں. مضل اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والے ہیں، اس کی ضد ہادی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے بھی ہیں. معزن اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، اس کی ضد مذلن اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والے بھی ہیں. لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہو، یعنی صفت کا جو ظہور ہوگا، اثر پڑے گا کسی اور پر ہے. مثلا دیکھو پہلے کیا تھا، حیات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، حیٌ اللہ ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ میت تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ معزن ہیں، مذلن بھی ہیں، لیکن عزت بھی خود کو نہیں کسی اور کو دیتے ہیں. مذلن ذلت بھی خود کو نہیں کسی اور کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہادن ہدایت دیتے ہیں، خود کو نہیں کسی اور کو دیتے ہیں. محین و ممیتن حیات اور موت کسی اور کو دیتے ہیں. تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں، یعنی وہ صفات کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں، لیکن اس صفت کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہو. یہ صفات فعلیہ. صفات متشابہات یہ وہ صفات ہیں جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں. متشابہات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو. ان کو متشابہ من کل الوجوہ بھی کہتے ہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم حامیم نون. نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی ان کا لغوی معنی تو معلوم ہو،
اور مراد شرعی معلوم نہ ہو، ان کو متشابہ من بعض الوجوہ بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یدن، وجہن، ساقن، عین وغیرہ۔ صفات متشابہات کا معنی کہ وہاں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہ ہو، انسان اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتا ہو۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، اور یہاں شرعی مراد کیا یہ بھی معلوم نہ ہو۔ الف لام میم، الفن کا معنی کیا ہے معلوم نہیں، لام کا معنی کیا معلوم نہیں، میم کا معنی کیا معلوم نہیں، اور قرآن کی اس آیت الف لام میم، اس سے مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ کلام ہے نا، کلام اللہ کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو الف لام میم بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں، اور یا شریعت کی مراد یہ بھی معلوم نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ لغوی معنی معلوم ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ جیسے دیکھو یدن، یدن کا لغوی معنی ہے ہاتھ، لیکن جب قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں ید اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ عین اللہ کی صفت ہے جو ہمیں معنی معلوم نہیں۔ نفس اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، یہ بات یہ نشین فرما لیں۔ ید کا معنی ہاتھ نہیں، ذہن میں رکھ لیں، یہاں ید ایک صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اور ید کا معنی قدرت، یہ صرف کیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ید ہے اور معنی ہاتھ میں پھر کیا ہوگا۔ تو ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں ید سے مراد قدرت کر لو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ استواء علی العرش، اہل سنت والجماعت کے نزدیک استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت متشابہہ ہے، جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قرآن مجید میں اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، البتہ درجہ گمان میں اس کا معنی غلبہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے استواء علی العرش کا ذکر فرمایا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتے ہیں الیاذ باللہ، یہ معنی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کی مراد اور معنی ہمیں معلوم نہیں، جس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں، یہ متشابہ ہے۔ بسا اوقات سمجھانے کے لیے ثم استوى علی العرش کا معنی کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، یعنی طاقت عرش پر اللہ کی ہے، غلبہ عرش پر اللہ کا ہے، حکومت عرش پر اللہ کی ہے۔ یہ یقینی مفہوم نہیں ہے، یہ گمان کے درجے میں ہے، باقی اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہے۔ اللہ کی ذات موجود بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت، ہر جگہ پہ ہے۔ تو ثم استوى علی العرش یہ متشابہات میں سے ہے۔